السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، دیکھیے۔ اے فانی انسان، کیا کبھی تو نے سوچا بہت جلد دنیا تمہارا نام زندوں کی فرصت سے نکال کر مردوں کی فرصت میں درج کر دے گی۔ تمہارے نام کی فائلیں داخل دفتر ہو جائیں گی۔ احباب و اقار، جی ناظرین شروع کرتے ہیں، وہ سیٹنگ کا مسئلہ تھوڑا۔ اے فانی انسان، کیا تو نے سوچا ہے بہت جلد دنیا تمہارا نام زندوں کی فرصت سے نکال کر مردوں کی فرصت میں درج کر دے گی۔ تمہارے نام کی فائلیں داخل دفتر ہو جائیں گی۔ احباب و اقار چند روز یاد کر کے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، بے شک کوئی شک نہیں۔ والدین یاد کر کے بہت روئیں گے، آخر کار مایوس و نا امید ہو کر چپ ہو جائیں گے۔ بیوی کچھ عرصے تک سوگوار رہے گی، مگر چند روز بعد حالات کی تبدیلی سے تازہ مشاغل میں الجھا دے گی۔ بچے بہت یاد کریں گے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے ذہن سے بھی تمہارا نقشہ ختم ہو جائے گا۔ یار دوست بے بسی کے عالم میں خوب آنسو بہائیں گے، پھر انہیں بھی نئے دوست مل جائیں گے۔ طوفانوں باداں حسب دستور تمہاری قبر کی بلندیوں کو ہموار کر کے تمہارے نام کی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ تم اس دنیا میں آئے تھے یا نہیں۔ جیسے دنیا میں آتے ہی نہیں تو دنیا میں دل لگانا کیسا۔ آج بھی وقت ہے، سوچ لے، دنیا پیٹھ موڑ رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ آپ آخرت چاہنے والے بنیں، دنیا کے چاہنے والے نہ بنیں۔ آج کا دن کام ہے، حساب کا نہیں، کل کا دن حساب کا ہوگا، کام کا نہیں۔ دوستو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں چینل کو، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ اپنی دنیا کی باتیں مسجدوں میں کریں گے، بس تم نہ بیٹھو تم ان کے پاس، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ اگر لوگوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دیں گے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بے شک دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی۔ لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں اور دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ Only Allah determines the grant۔ دوستو یہ تصویر ہے، ایک مثال۔ ایک بندے کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی آلہ ہے رزق کمانے کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق دیا ہوا، جس کے پاس بلڈنگ وغیرہ ہر چیز ہے، اس کے پاس نہ کوئی رزق، صرف اللہ کی ذات دوستو دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی باپ نے اپنے بچوں کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ جمعہ مبارک۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا ایک
तहबंद एक चादर और चंद मोए मुबारक थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफ़ात के बाद वसीयत फरमाई कि इन मकसद 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 कपड़ों में मुझे कफन दिया जाए और नाखून शरीफ और मोए मुबारक मेरे मुंह और नाक पर रख दिए जाएं और मेरे सीने पर फैला दिए जाएं और फिर मुझे अर्रहमान अर्रहीम के सुपुर्द कर दिया जाए। जो कोई माह शबान में रोज़ाना 700 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो इस दरूद पाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएंगे। इससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। जुमा मुबारक माह शबान का ख़ास वजीफ़ा। दोस्तों, ये है नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। आपको ये बताता हूँ, ये पूरा नहीं है तरीक़ा, एक दो ही वीडियो हैं। मैं बताता हूँ। पहले तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठा के छोड़ देना है। दूसरी तकबीर कहकर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर कहकर हाथ कानों। ये दोस्तों ईद की नमाज है और ये पूरी नहीं है, मैं आपको पूरी बताऊंगा। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़ देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम जो भी चीज़ अल्लाह से डर कर छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता करेगा। इसमें तो दोस्तों कोई शक नहीं, अल्लाह ताला हमें हमारी औकात से भी ज़्यादा देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फ़लस्तीन फ़तह करने निकले और दुनिया भर की असाई क़ुव्वतें मुत्तहद होकर सामने आ गई तो सुल्तान के मशीरों ने मशवरा दिया कि अभी हमला ना किया जाए, शिकस्त का ख़तरा है। सुल्तान ने तारीख़ी जवाब दिया, यही तो सबसे बेहतरीन वक्त है इन्हें इकट्ठे तबाह करने का, वरना एक एक को कहाँ तलाश करते फिरोगे। आहा, कैसी बात लिखी दोस्तों। अपनी हद में रहना सीखो। अपनी हद में रहना सीखो। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफ़ान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। वो जगह जहाँ दज्जाल को कत्ल किया जाएगा, ये मकाम जहन्नम से बचो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से बचो अगरचा खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही, मगर ज़रूर सदका करके दोज़ख की आग से बचने की कोशिश करो। मुसीबतों की वजह इंसान खुद है। हर गुनाह पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं फरमाता। अरशाद बरी ताला है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों के किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है। तुम्हारे बहुत से कामों से तो वो वैसे ही दरगुजर फरमाता है। बेशक मदनी फूल मदीना फ़क्र मदीना मदनी फूल। हदीस पाक, तुम सदका करने से बखील ना करो वरना तुम्हारा रिज़्क रोक दिया जाएगा। अच्छी बात, जिस मुसीबत पर सब्र कर लिया जाए वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इसी मुसीबत पर अल्लाह की रज़ा समझकर शुक्र कर लिया जाए तो वो मुसीबत बहुत जल्द खुशी में बदल जाती है। बात सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल की है। बेशक जन्नत की तरफ पहल करने का नुस्खा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा आपस में नाराज़ दो भाइयों को सुलह करने की तरगीब देते हुए फरमाया, आप दोनों में से जो मिलने यानी सुलह करने में पहल करेगा वो जन्नत की तरफ पहल करेगा। गुस्सा भगाने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी झगड़ने लगे। सख्त तैश में एक दूसरे को गालियां बक रहे थे और गुस्से से इनका चेहरा सुर्ख हो गया। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص وہ کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حسد ایک زہر ہے، حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ بے شک کڑوی زبان کا شہد نہیں بکتا اور میٹھی زبان کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ مہربانی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شاہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے وہ ہر نیک و جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اس کی بہت برکت ہے۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطی میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ صلہ رحمی کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ مسلمان کا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو، لڑائی سے دور۔ جب ہم خاموش رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دیا تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ دوستو یہ تلخ حقیقت لکھی ہے، تلخ۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں۔ تکبر، پہلا تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ دوسرا حرص۔ دوستو تکبر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انسان کے اندر جو میں ہے نا، کہ میں ہی ہوں جو بھی ہوں، میں ہی ہوں جو بھی، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اگر دوستو انسان اپنے اندر سے میں ختم کر دے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی، نہیں میں یہی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا، میں الفاظ ختم کرو، جو دیا جو جیسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا حرص، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ دوستو حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے، لیکن وہ سوچ یہ رہا تھا کہ دوسرا مر جائے گا، لیکن وہ خود ہی مرتا ہے۔ ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی محتاج ہے۔ بے شک امام علی علیہ السلام۔ موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ امانت یہ بھی ہے، امانت صرف چیز یا رقم میں ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کیجیے۔ یعنی کہ دوستو چغلی، ہمیں ادھر سے ایک بندے نے اگر غصے میں کوئی بات کر دی، وہ دوسرے کو بتا دی، اس کو کر دی، 2 باتیں پاس سے بھی لگا دی۔ جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، بس معاف کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ دین اور دنیا۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کی دوا ہیں. 5 چیزیں دل کی دوا ہیں. پیٹ خالی ہونا 1، دوسرا رات میں نماز پڑھنا، تیسرا نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، چوتھا وقت سحر بارگاہ الہی میں ورازی کرنا، پانچواں غور و تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اپنی اولاد کو مالدار بنانا کمال نہیں، اپنی اولاد کو دیندار بنانا کمال ہے. بے شک. اردو غزل. غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو انسانیت پر زور دو. دوستو بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے. غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو انسانیت پر زور دو. دوستو ایک جگہ میں نے پڑھا، غلط صحیح کا فیصلہ کرنا خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو حساب نہ کرو، حساب کے لیے خدا ہے. نماز کے احکام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں، یعنی فرشتے. مسلم شریف حدیث 6855. تنگ دستی سے بچنے کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے گا کبھی فقیر یعنی تنگ دست نہ ہوگا. ہر جمعرات کو 100 بار کوئی مشکل نہیں ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کے علاوہ برتن استعمال فرمائے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و دین و مفتیان شرعیین اس مسئلے کے بارے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتنوں کے علاوہ پیتل یا کوئی برتن استعمال فرمائے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی یا گاٹھ یعنی لکڑی کے برتن اور پانی کے لیے مشکیزے کا استعمال ثابت ہے. اس کے علاوہ پیتل یا تانبے وغیرہ کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں ہے. سیدی علی حضرت علی شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں، مٹی یا کاٹھ کے برتن تھے اور پانی کے لیے مشکیزیں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب کھانا. حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی میں بھی ساتھ تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ساتھ تھا. اس نے کھانے میں جو کی روٹی اور شوربہ رکھا. جو کی روٹی، جو دوستو دیکھیں، جو کی روٹی اور شوربہ رکھا. اس میں کدو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی صورت میں گوشت تھا. میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر رہے تھے. دوستو یہ کدو معدے کے لیے کھانا بہت اچھی چیز ہے. دوسری بات، کدو شریف کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا تو یہ سنت ہے کھانا. مستطیل عمل کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے کہ جس پہ
ہمشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ عمل بظاہر تھوڑا سا ہی ہو۔ ایک منٹ دوستوں میں پانی پی لوں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ تینوں چیزوں سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور خیانت۔ بے شک دوستو یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد شریف، حدیث نمبر 22369۔ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کا طریقہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں خاص مقام نہیں کرنا چاہتا۔ ارشاد بری، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضور نے عرض کیا، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، ارشاد فرمایا، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرو، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ دوستو یہ نیچے حدیث سے لکھی ہوئی ہے، کس حدیث کا ہے تھوڑا نظر نہیں آ رہا صحیح سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخل کی زیادتی اور بزدلی کی شدت مرد کے برے اخلاق میں سے ہے۔ آج کی اچھی بات، فرمان بری تعالیٰ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ بے شک دوستو زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ عالمین فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم انہیں کا مشاہدہ ہوتا یعنی دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ جنات، ملائکہ وغیرہ سب کو رب العزوجل روزی دیتا ہے۔ اس کی رازقیت یعنی رزق دینے کی صفت صرف وانوں میں منحصر یعنی موقوف نہیں جو روزی کے لائق ہے، اس کو وہی ملتی ہے بچے کو ماں کے پیٹ میں، اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلتے ہیں اور پہلے اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کی گرزگاہ یعنی دبا یعنی زمین پر چلنے والوں میں بھی امول یعنی ہر کوئی شامل ہے، اور رزق میں بھی۔ قبرستان عبرت کا مقام ہے۔ مولانا الیاس قادری۔ قبرستان عبرت کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا حسیبو۔ جو ہر روز 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، اپنی جیبوں میں اپنی مرضی کا اسلام لیے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کے حدیث اور آیات
رٹے ہوئے ہیں۔ مرد کا اسلام 4 شادیاں اپنی برتری اور عورتوں کے پردے سے آگے نہیں بڑھتا۔ عورت کا اسلام حق مہر اور مردوں پر عائد ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ تھوڑا سا آسان۔ معاشرتی برائیاں اور ان کے نتائج۔ فرمان حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ: بے شک زلزلے زنا کی کثرت سے آتے ہیں اور قحط سالی بد کردار قاضی اور ظلم کے حکمرانوں سے آتی ہے۔ قحط سالی بد کردار قاضی و حکمرانوں سے آتی ہے۔ فرمان سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمان امیر اہل سنت: جذبہ نہ ہو تو اپنے دینی کام نہ کرنے کے کئی بہانے ہوتے ہیں۔ جذبہ بڑھائیں، دینی کام کرتے چلے جائیں۔ دینی کام کرنے کے لیے وقت دینے میں سنجیدہ ہو جائیں گے تو وقت نکل آئے گا۔ خون کا دریا۔ خون کا دریا کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کناروں کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کدو کھایا کرو، یہ دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا؟ دوستو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کر لو۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد اسلام پھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیرے اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ فجر کی 2 سنتیں اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے، کانچ کا ٹوٹ جانا، الو کی نحوست، بائیں آنکھ کا بھڑکنا، دودھ ابل جانا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے تو تمہارے جسموں کی طرف نظر کرتا نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میٹھی نیند، سادہ لباس، سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ قاسم علی شاہ۔ نیک بننے کا نسخہ۔ 15ویں صدی کے اعظم علمی روحانی شخصیت اسلامی بھائیوں کے لیے
شیخ طریق امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی نے اس فتن دور کو نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 مدنی انعامات بذریعہ سوالات اور ان کے مطابق آسانی سے عمل کرنے کا طریقہ کار میں آخر میں دیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتاب جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ طلب فرما سکتے ہیں۔ آج کا سوال، ہماری پوسٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیج لائک کریں۔ شکریہ۔ ذہانت آزمائیں۔ آج کا سوال، غیبت کرنے والے کو جہنم میں کیا کھانا پڑے گا؟ آگ، کانٹے، مردار پتھر۔ جہنم میں تو آگ ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آج کا سوال، قرآن پاک میں کتنی سورتیں؟ 114، 116، 110، 120، 114۔ تسلیمات۔ تاجدار اردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار دو عالم، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آج کا سوال، نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6، 4، 7، 8۔ دوستو کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ شکریہ۔ آنکھوں کے لیے بہترین وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھ کے اوپر لگائیں۔ یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ بینائی کی کمزوری دور ہو جائے گی، نئے سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی۔ قربانی پر خرچ کی گئی رقم کی قدر و قیمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ و مفہوم، نیک کاموں میں خرچ کی جانے والی رقوم میں سب سے افضل عید الاضحیٰ کے دن قربانی پر خرچ کی جانے والی رقم ہے۔ نظر بد سے حفاظت۔ ترجمہ، کنزل ایمان اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی نظر بد لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ جب قرآن سنیے اور کہتے یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ موت۔ ترجمہ، کنزل ایمان، وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، بے شک اس کا کوئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ آج کی اچھی بات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھی محفل مومنوں کے لیے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن گھروں میں اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے اہل آسمان ان گھروں کو ایسے دیتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ تسلیمات۔ ایک شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے سب کو سلام کرو۔
مختلف احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، پہلا خوشبو، دوسرا نکاح، تیسری نماز۔ جو بندہ موت کے وقت 3 چیزوں سے بری ہو گیا وہ جنت میں ہوگا، پہلا تکبر، دوسرا قرض، تیسرا خیانت۔ 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کریں، خوشبو، تکیہ، دودھ۔ 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، چغل خور۔ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا، بھوکے کو کھانا کھلانے والا، تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا، اندھیرے میں پیدل چل کر مسجد جانے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ حدیث، قبرستان، قبر میں میت کا حال اس ڈوبنے والے شخص کی طرح ہے جو ملکہ تلوار ہے۔ میت کو شدت سے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار رہتا ہے، اور جب کسی کی دعا پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور آخرت میں موجود تمام چیزوں سے محبوب ہوتی ہے۔ قبر کا عذاب، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص، غنی یعنی مالدار یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہترین یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ سیدنا علی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، کچھ ضروری نہیں، چاہیے تو سب صرف اپنے یعنی اپنے استعمال میں کر لے، یا سب عزیزوں، قریبیوں کو دے یا سب مساکین کو بانٹ دے۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس 1 روپیہ کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ اشفاق احمد۔ ابھی سے نیت کر لے کہ میں اپنے قربانی جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دوں گا انشاءاللہ۔ کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا چھلکا نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ قطمیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر یہ اکڑ کیسی؟ آج کی اچھی بات، فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ جنات ہماری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا قتادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، بیوی سے رحمت و
محبت کا سلوک، سچ بولنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، بیمار کا حال پوچھنا، غمزدہ کا غم بانٹنا، کاروبار میں دیانتداری، پریشان آدمی کی پریشانی دور کرنا اور لوگوں کی بھلائی چاہیے، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں۔ یہی عبادت کا شوق ہے، یوں ہی عبادت کا شوق ہے محبت الہی، ذکر اللہ کی کثرت، مسجد میں جانا اور داڑھی شریف بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تحریر مفتی قاسم اتاری۔ ستائش پسندی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ خواہشات کم ہونا تو انسان میں کشف پیدا ہو جاتی ہے۔ فکر انگیز جملے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک یونیورسٹی کے دروازے پر فکر انگیز جملے درج ہیں: کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم یا دور تک مار گرانے والی میزائل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے نظام تعلیم کا معیار گرا دو۔ طلباء و طالبات کو امتحان میں نقل کرنے کی اجازت دے دو، وہ قوم خود تباہ ہو جائے گی۔ اس کا نکارہ نظام تعلیم سے نکلنے والے ڈاکٹروں کے ہاتھوں مریض مرتے رہیں گے، انجینئرز کے ہاتھوں عمارتیں تباہ ہو جائیں گی، معیشت دانوں کے ہاتھوں دولت ضائع ہو جائے گی، معیشت مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں انسانیت تباہ ہو جائے گی، حجزے کے ہاتھوں انصاف کا قتل ہو جائے گا۔ نظام تعلیم کی تباہی قوم کی تباہی ہوتی ہے۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ بھی اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ مرشد کامل۔ فرمان امیر اہل سنت: مالی صدقہ نفس پر گراں باری ہے، صدقہ سانس لینے سے بھی پہلے دے کر ہماری عادت، آہ کر کے دینا اور واہ کر کے لینا۔ بدنام کرنے کا انجام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اسی میں ایسی برائیاں بیان کرے جو اس میں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس کی برائی کو ثابت کر دے، وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اگر میں و شیعات کو پاکستان میں شیخ مرتے وقت جہنم میں کوئی لکڑی نہیں ہوگی، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود ساتھ لے آئے گا۔ میرے رحیم و کریم ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ آسانی پیدا کرو: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دو۔ نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ آج کا دن ہر صبح یہ نیت کرنی چاہیے، آج کا دن آنکھ، ناک، کان، زبان، ہر عضو کو گناہوں کی فضولیات سے بچاؤں گا، نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ۔ ایک چپ سو سکھ۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہے، یہ انسان کے معیاری اور خاندان ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔
مرد عورت کالا گولا عربی مجمی امیر غریب میں تم یہ وہ۔ دوستو مرنے کے بعد انسان یہ ہے، کوئی نہیں پتا مرد عورت کالا کون، گورا کون، مجمی کون، امیر کون، غریب کون، عربی کون۔ جو دو گے وہ لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ، بے شک غیبی رزق۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ جائز حاجتیں پوری ہونے کا عمل۔ کلت ہیلتی انتا۔ دوستو مجھے لگا اردو لکھی ہے، معذرت، اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر ہیلے ختم ہو جائیں گے، آپ میرا ہی وسیلہ ہیں، مجھے سنبھالیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو پڑھیں رہیں، انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے، کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ دن اچھا گزرے گا۔ فرمان اعلیٰ حضرت علیہ السلام، حضرت علی علیہ رحمۃ اللہ علیہ، پریشان دور کرنے کا وظیفہ۔ اس سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے آسان تر بلا پریشانی ہے۔ لاہور شریف روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، اور جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ جہالت کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ غلط نظریات پر نہ اڑیں، صرف نہ اڑتے اڑے رہیں بلکہ اس کے دفاع پر زندگی کا قیمتی وقت بھی ضائع کر دیں۔ اپنے رب سے خیر مانگ کر تو دیکھ، طریقہ وہ سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رب، تو مجھے جو بھی خیر عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، بے شک دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ اللہ نے کفار مکہ پر عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ان کا دل کا مقام کیا ہوگا جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہو۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھے، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لفظوں سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، یہی فتح بناتے ہیں، یہ شکست کا باعث بنتے ہیں۔ تسلیم رضا۔ آنکھوں میں کبھی نہ دکھیں۔ آج کے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو
چھاڑ دے کر، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بے شک دنیا کی فکر میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر میں نور پیدا کرتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کرے یعنی نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ آمین۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تمہارے سامنے ان دونوں یا بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نماز اچھی ہو، اہل و عیال زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ کسی مسلمانوں کی غیبت نہ کرے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ حدیث پاک میں ہے، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہوتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنے والوں کے علاوہ ہر شخص دنیا سے پیاسا رخصت ہوگا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ تلخ حقیقت۔ جنتی عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آج کے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زیادہ ہنسنے سے بچنا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ جو اپنوں سے سنگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمن کو موقع مت دیجیے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ معتبر۔ آج کی اچھی بات انسان کے غرور کی بس اتنی سی اوقات ہے کہ نہ پہلی دفعہ خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنتیں برابیاں۔ ستون برابیاں۔
دوستو سن تو برا بیان. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طوفان مچانے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے. آج کے اعمال کا جائزہ لیجیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ اور غمخوار ہوتا ہے. آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے، مذاق کرتے وقت صرف حق بات کہو. مذاق کو پیشہ اپنا لینا بہت بڑی غلطی ہے. کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ. حدیث حد سے نہ بڑھو، اور کبھی کسی بھی مذاق کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن مذاق کو پیشہ اپنا لینا بہت بڑی غلطی ہے. فرمان رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرو تو پورا کرو. حضرت امام ابو قاسم کشمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نیت کر لی کہ اب جو مال دنیا میں مجھے دے گا وہ غریبوں میں بانٹ دوں گا. چنانچہ اس کے پاس ایک اشرفی آئی تو اس کی نیت بدل گئی اور اس نے وہ اشرفی اپنے پاس رکھ لی. اسی اثناء میں ایک داڑھی میں درد اٹھ گیا اور اسے دھاڑ نکلوانی پڑی. ابھی ایک داڑھ نکلوائی ہی تھی کہ میری دوسری داڑھ میں بھی درد ہو گیا اور وہ بھی نکلوانی پڑی. پھر اس نے ہاتف غیبی کی آواز سنی: اگر وہ اشرفی فقیروں کو نہیں دے گا تو تیرے منہ میں ایک بھی دانت نہیں بچے گا. انسان کی انسانیت تب ختم ہو جائے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے. آج کے اعمال کا جائزہ لیجیے. شریف آدمی عبادت کر کے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور بے وقوف عبادت کر کے خود کو بڑا سمجھتا ہے. درود شب جمعہ. ہر جمعہ ایک بار پڑھیں. مرتے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. آمین. حدیث: مسجد میں ہنسنا قبرستان میں اندھیرا لاتا ہے. قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو. انسان وہ ہے جو مالک حقیقی خدا کا وفادار ہو اور انسانوں کا خیال کرے. ہر وقت بھونکنے اور کاٹنے والا کتا ہوتا ہے اور چیز پھاڑ کرنے والا درندہ اور نفس کی خواہشات میں ڈوبے رہنے والا جانور اور ہر وقت شرارتوں میں لگا ہوا بندر اور دوسروں کی چیزیں خراب کرنے والا چوہا ہوتا ہے، انسان نہیں. 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل. حدیث: دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. جب بھی بولے اچھا بولیں کہ میٹھے بول میں ایسے سحر یعنی جادو ہے کہ سرکش یعنی نافرمان و باغی مطیع یعنی اطاعت گزار ہو جاؤ گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا. مخلص کون؟ فرمان ابراہیم تیمی. مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. دوستو آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں.
انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو کمنٹ میں بتائیں تاکہ دوبارہ نہ ہو۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔